السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب بھی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو سڑکوں پر جانور بھی نظر آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر سوال بھی۔ قربانی کے حوالے سے مختلف سوالات، شبہات اور تنقیدیں سامنے آتی ہے۔ آج ہم ان میں سے کچھ اعتراضات پر بات کریں گے جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور جانیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے، عقل کیا کہتی ہے اور حقیقت کیا ہے۔ پہلا اعتراض، یہ کیسا خدا ہے جو جانوروں کا گوشت اور خون مانگتا ہے؟ جی ہاں دوستو، کچھ لوگ طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں، کیا تمہارا رب جانوروں کا گوشت کھاتا ہے؟ اسے خون کی پیاس ہے کیا؟ جواب سنیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں خود کہتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہاری نیت اور تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی روحانیت کی علامت ہے، محبت اور اطاعت کی سچی تصویر ہے۔ جیسے کوئی انسان محبت میں تحفہ دیتا ہے تو مقصد چیز نہیں ہوتی بلکہ جذبہ، اسی طرح قربانی نیت، شعور، بندگی اور شعوری اطاعت کی جھلک ہے۔ دوسرا اعتراض، کچھ لوگ پوچھتے ہیں، اتنے جانور مار دینا ظلم نہیں؟ کیا یہ تشدد والی عبادت نہیں ہے؟ یہ عید الاضحیٰ یا خون بہانے کا تہوار؟ تو آئیے اس سوال کو ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچتے ہیں۔ سوچئے، دنیا میں ہر روز لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، فیکٹریوں میں اور مارکیٹوں میں۔ کیا وہاں کوئی پوچھتا ہے یہ ظلم ہے؟ نہ نیت عبادت کی ہوتی ہے، نہ گوشت مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، نہ طریقہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، بس کاروبار ہے اور پیٹ کا سودا ہے۔ لیکن قربانی کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ یہ صرف گوشت کاٹنا نہیں، یہ تو ایک عبادت ہے۔ یہ جانور اللہ کی راہ میں نیت، محبت اور شکر کے جذبے سے قربان کیا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات، اس گوشت میں غریبوں کا حق رکھا جاتا ہے۔ خاندان، محلہ اور وہ لوگ جن کے دسترخوان پر مہینوں گوشت نہیں آتا، انہیں دیا جاتا ہے۔ پھر ذبح کرنے میں بھی اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے جانوروں کے حقوق بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذبح کرو تو بہترین طریقے سے کرو، چھری تیز کرو، جانور کو آرام دو، جانور کے سامنے دوسرے جانور نہ ذبح کیے جائے، جانور کو آرام سے لٹایا جائے، پانی دیا جائے، چھری تیز ہو، تکلیف نہ ہو، جلدی ذبح ہو اور کسی طرح کا ظلم و زیادتی نہ ہو۔ تو بتائیے، یہ ظلم ہے یا پھر عدل، رحم اور ایثار کا عملی نمونہ؟ تیسرا اعتراض، اللہ صرف دل دیکھتا ہے تو جانور کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک بیہودہ اعتراض ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر صرف دل کی نیت کافی ہوتی تو نماز کے لیے مسجد جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ روزہ رکھنے کے بجائے صرف دل میں بھوک محسوس کرنا کافی ہوتا۔ اسلام صرف اندرونی نیت کا مذہب نہیں بلکہ عمل کا بھی مذہب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں بیٹے کی قربانی دیکھی تو وہ دل میں سوچ کر بیٹھ نہیں گئے بلکہ عمل کیا، قدم اٹھایا، اور یہی بندگی کی معراج تھی۔ چوتھا اعتراض، سبزی خوری بہتر ہے، انسان گوشت کھانا بند کرے۔ ہم صرف سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت نہیں۔ گوشت کھانا ظلم ہے یا غیر اخلاقی ہے؟ دوستو، یہ بات مغربی لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ سائنس اس پر کوئی پکی بات کرتی ہے۔ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گوشت عقل بڑھاتا ہے۔ قرآن میں گوشت کو نعمت کہا گیا۔ اسلام نہ افراط سکھاتا ہے نہ تفریط، یعنی نہ ہر وقت گوشت نہ ہر وقت سبزی، بلکہ اعتدال، توازن اور شکر کا راستہ سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض دنوں میں گوشت کھایا، بعض دنوں میں نہیں بھی کھایا۔ اسلام نے گوشت کو نہ فرض بنایا ہے نہ حرام، بلکہ جائز اور مفید رزق کہا ہے۔ جدید سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ پروٹین، آئرن، وٹامن B12، زنک وغیرہ جیسی غذائیت کا ایک اہم ذریعہ گوشت ہے۔
اگر کوئی انسان گوشت نہیں کھانا چاہتا صحت یا ذاتی پسند کی بنیاد پر تو اسلام اس پر زبردستی بھی نہیں کرتا، لیکن اسے مذہبی اخلاقی فضیلت بنا دینا یہ اسلام کا فلسفہ نہیں۔ پانچواں اعتراض، دوستو یہ بھی ایک تنقیدی جملات سننے کو ملتا ہے، کیا صرف قربانی سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ باقی اخلاق، انصاف، صداقت سب چھوڑ دو، صرف بکرا کاٹ لیا، باقی دین بھول گئے، کیا یہی کافی ہے؟ جواب، اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے۔ عقیدہ، اخلاق، معیشت، معاشرت سب میں نہ صرف قربانی بلکہ عدل، رحم، صداقت، دیانت سب عبادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ ہم باقی کاموں میں کمزور ہیں تو عبادت بھی چھوڑ دے، نہیں، بلکہ یہی عبادت ہمیں بہتر مسلمان بننے کی طرف لے جاتی ہے۔ قربانی سکھاتی ہے کہ تم وہ بھی دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آخر میں یہ کہتا ہوں کہ قربانی پر اعتراض کرنا آسان ہے، مگر جب ہم اس کے پیچھے چھپے ایمان، تاریخ، فلسفہ اور نظام زندگی کو سمجھتے ہیں تو قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں رہتی، بلکہ یہ اپنی خواہش کی قربانی، اپنی محبت کی قربانی اور اللہ کے لیے اپنی مرضی چھوڑنے کی قربانی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹے کو نہیں لٹایا، انہوں نے اپنی سوچ، اپنی ترجیح، اپنا نفس اللہ کے حوالے کیا۔ اللہ ہمیں علم کے ساتھ دین کو اپنانے کی توفیق دے، آمین۔